رکا خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ اور فیض عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے اور اس سورت کی 100 آیات کی روشنی میں میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 101 کے حوالے سے کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ صرف 2 دنوں کے اندر ہی یا 3 دنوں کے اندر ہمارے پاس رمضان المبارک کا رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور بہاروں کے ساتھ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس خصوصی موقع سے استقبال رمضان کے حوالے سے بھی کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 101 ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان معجزات کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائے تھے۔ چونکہ پچھلی آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ کفار و مشرکین آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور قسم قسم کی فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اسی حوالے سے اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ کے معجزات کا بیان کیا ہے اور یہ کفار و مشرکین کو اللہ پاک نے تنبیہ کی ہے کہ تم جس قسم کے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو
ہم نے اس سے بھی عظیم معجزات بنی اسرائیل کے لیے ظاہر کیے تھے، اور فرعون کے سامنے بھی حضرت موسیٰ کے ہاتھوں پر کئی معجزات ظاہر کیے تھے، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے ایمان نہیں لایا اور اپنی لشکریوں سمیت غرق آب ہو گیا۔ تو اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کفار و مشرکین کو کہ اگر معجزات کو ظاہر کرنے سے تم ایمان لے آتے تو ہم معجزات ضرور ظاہر کرتے، لیکن چونکہ یہ میرے علم میں ہے کہ تم ان معجزات کا مطالبہ محض اپنی ہٹ دھرمی اور حسد کی وجہ سے کر رہے ہو، اور اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، لہٰذا ہم تمہارے فرمائشی معجزات پورے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کی۔ 9 واضح نشانیاں۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں تو اللہ پاک نے بے شمار معجزات ظاہر فرمائے کہ جن کی تفصیل قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آئی ہے، خاص طور سے سورہ اعراف ایک صورت ہے قرآن مجید کی، اس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی آیات اور حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے ظاہر ہونے والے معجزات کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی کچھ بیان ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے حوالے سے جب اس سورت کی تفسیر کر رہا تھا تو میں نے ان معجزات کی تفصیل بیان کی تھی۔ آج اجمالاً اور مختصراً کچھ باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی، اللہ پاک نے اسے کھول دی۔ ان کی زبان میں ذرا لکنت تھی، اور اس گرہ اور لکنت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کی پرورش چونکہ فرعون کے محل میں ہوئی، اور فرعون کو یہ نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تہوبالا کر دے گا۔ یہ اس کے جو نجومی درباری تھے ان لوگوں نے فرعون کو بتایا تھا، اور اسی بتانے کی وجہ سے اس نے 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیا پیدا ہوتے ہی۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا، لڑکے پیدا ہوتے تو مروا دیتا تھا، مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا، اور اس مسبب الاسباب نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ فرعون حضرت موسیٰ کو بیٹا مانا کرتا تھا،
تو ایک بار فرعون جو ہے حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں کھلا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی پکڑی اور اسے ایک زور کا تماچا رسید کیا۔ تو فرعون کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اور بڑا یہ طاقتور خیال پیدا ہوا، شدید خیال، کہ یہ بچہ وہی ہے جو ہماری حکومت کو ختم کرنے والا ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ کے بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا، مگر جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، حضرت آسیہ، بڑی نیک خاتون، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک بچے کی باتوں کی وجہ سے، ایک اس کی حرکت کی وجہ سے آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ آپ کون ہیں؟ اسے تو کوئی عقل و شعور ہے نہیں۔ تو فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے عقل و شعور نہیں ہے، اس کا فیصلہ میں ابھی کرتا ہوں۔ اس نے 2 تشت منگوائے، ایک تشت میں انگارے رکھے تھے اور دوسری تشت میں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر یہ بچہ اپنا ہاتھ ہیرے جواہرات کی جانب بڑھاتا ہے تو یہ وہی ہے جو میری حکومت کو ختم کرے گا، جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے بتایا ہے، اور اگر یہ آگ کی جانب بڑھاتا ہے تو پھر یہ وہ بچہ نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ 2 تشتوں میں ہیرے جواہرات اور آگ دونوں رکھ کر لائے گئے حضرت موسیٰ کے سامنے۔ بچپنا تھا، قریب تھا کہ حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ ہیرے جواہرات والی تشت کی جانب بڑھا دیتے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ والی تشت کی جانب کر دیا۔ یہی ہے وہ جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی، ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آگ والی تشت کی جانب بڑھا دیا، تو انہوں نے ایک آگ کا انگارہ اٹھا لیا اور زبان پہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے زبان میں گرہ پڑ گئی تھی، ان کا تکلم صاف نہیں تھا، لکنت ذرا سا زبان کے اندر تھی، مگر اللہ پاک نے بطور معجزہ آپ کی زبان کی گرہ کھول دی اور آپ فصیح و بلیغ کلام کرنے لگے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، یہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اسے ہدایت کی جانب بلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولا میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما، اور میری زبان میں جو گرہ ہے اس گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ دعا کی حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تو اللہ پاک نے آپ کی زبان کی گرہ کھول دی۔ اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے، اور یہ علماء نے فرمایا ہے کہ جس کی زبان میں لکنت ہو اس کے لیے یہ مجرب وظیفہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر کوئی اس آیت کا ورد کرے تو یقیناً اللہ پاک اس کی زبان کی لکنت کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی جو حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے عطا کی کہ ان کی زبان کی گرہ کو اللہ نے کھول دیا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک معجزہ یہ عطا کیا تھا کہ ان کی جو لاٹھی تھی
وہ لاٹھی جب زمین پہ ڈالتے تھے وہ اژدہے میں بدل جاتی تھی، اور پھر جب اپنا ہاتھ رکھتے تھے تو پھر اژدہا لاٹھی میں بدل جاتا تھا۔ یہ دوسری نشانی تھی۔ تیسری نشانی، حضرت موسیٰ کا جو اژدہا تھا وہ فرعون کے جادوگروں کے ذریعے دکھائے جانے والے سانپوں کو نگل دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تبھی تو جادوگر سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ جو فرعون نے جمع کرایا تھا جادوگروں کو حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ وہ ڈھیر ساری رسیاں لے کر کے آئے تھے، اور جب یہ مقابلے کا دن آیا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے اجازت طلب کی کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں۔ ان کی نگاہ میں تو جادو ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم ہی دکھا لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اجازت، جس سے ایک ادب ظاہر ہوتا ہے، احترام ظاہر ہوتا ہے، اور اسی ادب و احترام کا ثمرہ تھا کہ اللہ پاک نے جادوگروں کو ایمان عطا کر دیا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور حضرت علی کی جانب منسوب ایک شعر ہے کہ لیس الجمال باثواب تزیننا انما الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں جو ہمارے ظاہری بدن کو مزین کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی علم کی خوبصورتی ہے اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ با ادب با نصیب۔ اور ایک اور شعر ہے حضرت علی کی جانب منسوب کہ لیس الیتیم من مات والداہ انما الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے والدین کا انتقال ہو جائے، یتیم وہ ہے جو علم کا یتیم ہو اور ادب کا یتیم ہو۔ تو جادوگروں نے ادب ظاہر کیا، اگرچہ ان کی نیت کوئی خاص نہیں تھی، مطلب وہ یہ اجازت اس وجہ سے تھوڑی مانگ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں تو ہم ان کا ادب کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ بس انہوں نے ایک رسمی سی بات کہہ دی تھی، لیکن انبیاء کا ادب اور احترام خدائے پاک کی بارگاہ میں ایسا مقبول عمل ہے کہ اگر بغیر نیت کے بھی ان کے ادب کا کام کیا جائے تو اللہ پاک ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے اور ان کی شان ہے۔ ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، کیا کسی نبی کی ولادت کی خوشی میں؟ اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں۔ ابو لہب کی جو لونڈی تھی، اس لونڈی کا نام اختلاف روایت کے مطابق یا تو صوبیہ ہے یا تو سویبہ ہے۔ اس نے آزاد کیا۔ جب اس کو اس لونڈی نے آ کر بشارت دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے آزاد کر دیا انگلی کے اشارے سے۔ تو اس نے کسی نبی کی ولادت کی خبر سن کر یا رسول کی ولادت کی خبر سن کر تو اپنی لونڈی کو آزاد نہیں کیا تھا نا، اپنے بھتیجے کی ولادت کی خبر سن کر کے اس نے آزاد کیا تھا۔ نیت اس کی نبی کی ولادت پر خوشی منانا نہیں تھی، مگر اللہ پاک نے اسے اجر عطا کیا۔ ہر سوموار کو ان انگلیوں سے کہ جن سے اشارہ کر کے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسے آج تک اور قیامت تک یہ معاملہ ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ اسے چند قطرے پانی کے مل جایا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہفتے بھر کے عذاب کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے سوموار کو۔ تو نبی کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، اسی وجہ سے انبیاء کرام کی ادنا سی بھی توہین کفر ہے۔ جو شخص کسی نبی کی شان میں ادنا سی بھی اہانت والی بولی بول دے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو نبی کے بال مبارک کو، نبی کے مبارک بال کو حقارت کی نیت سے معاذ اللہ بلوا بول دے، ایسے شخص کا ایمان گیا۔ تو یہ نبی کی شان بڑی بلند ہوتی ہے۔
تو ان جادوگروں نے بظاہر ادب کا مظاہرہ کیا، اللہ پاک نے ایمان عطا کر دیا. کہا کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھاتے ہیں کہ ہم دکھائیں؟ کہا پہلے تم دکھاؤ. انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینک دی اور لوگوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی. جادو میں بس چیزیں نظر آتی ہیں، حقیقت میں ہوتی نہیں ہے. یہ جادو کی حقیقت ہے. اس کو عام طور سے نظر بندی بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی نظر پر ایک قسم کی بندش لگا دی جاتی ہے کہ ہوتی تو رسیاں ہیں لیکن لوگوں کو نظر آتی ہے سانپ. تو ان کی رسیاں سانپ دکھنے لگ گئیں. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی، وہ لاٹھی اژدہا میں تبدیل ہوا اور ان کے نظر آنے والے سانپوں کو وہ اژدہا نگلنا شروع کر دیا. جب نگلنا شروع کر دیا تو جادوگر جو جادو کی حقیقت سے واقف تھے سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے اگر لاٹھی سانپ میں بدلتی تو اس کے اندر نگلنے کی طاقت نہیں ہوتی. جادو کا سانپ کاٹ وہ ڈس نہیں سکتا، اس میں زہر نہیں ہو سکتا جادو کا سانپ، کیونکہ وہ فقط دکھنے میں سانپ ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو جو سانپ کی شکل میں بدلا تو وہ اژدہا جادوگروں کے دکھنے والے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں معجزہ ہے. پکار اٹھے، آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم اسی رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے. تو یہ ایک معجزہ تھا کہ آپ کی لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی. اور ایک اور معجزہ اللہ پاک نے یہ عطا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر کے نکالتے تھے تو انتہائی روشن ہو جاتا تھا، انتہائی روشن، اور پھر اس کے بعد اپنی اصل حالت پر آ جاتا تھا. ایک اور نشانی یہ تھی کہ قبطیوں پر اللہ پاک نے طوفان کو بھیجا. یہ بھی ایک معجزہ، جو یہ قبطی یعنی فرعون اور اس کے قبیلے والے، ان پر اللہ پاک نے طوفان کو نازل کیا. ایک اور نشانی ان پر جوؤں کی کثرت، جوئیں بڑی زیادہ ہو گئیں، ان کے کھانے میں بھی جوئیں گھس جاتی، جہاں جگہ ملے وہاں پہ بس جوئیں ہی جوئیں. تو اللہ پاک نے جوؤں کی نشانی حضرت موسیٰ کو عطا کی. اور مینڈکوں کی کثرت ایک یہ بھی نشانی تھی. مینڈک اتنی کثیر تعداد میں مینڈک آ گئے تھے کہ اگر کوئی قبطی فرعون کے قبیلے کا فرد اپنا منہ کھولتا تھا نا تو مینڈک اچھل کر کے اس کے منہ میں چلا جاتا تھا. یہ عذاب اللہ پاک نے ان کے اوپر نازل کیا جو حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا. خون کی کثرت، خون، وہ جو چیز کھاتے پیتے وہ چیز خون بن جاتی تھی. جب پیاس سے وہ تڑپنے لگے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اپنے منہ سے پانی ہمارے منہ میں کلی کر دو تاکہ ہماری پیاس بجھ سکے. لیکن خدائے پاک کا کرنا دیکھیے کہ جب وہ پانی بنی اسرائیل میں سے کسی فرد کے منہ میں ہوتا تو پانی رہتا، اور جیسے ہی یہ کسی قبطی کے منہ میں وہ بنی اسرائیلی شخص جو ہے کلی کرتا تو پھر وہ خون بن جایا کرتا تھا. ٹڈیوں کی کثرت، ٹڈیوں کے ذریعے ان کا مال تباہ و برباد، ان کی کھیتیاں تباہ و برباد کی گئی. حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے دریا کو پھاڑ دیا، فرعون کو غرقاب کر دیا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جبارین سے جہاد کرنے کے لیے نکلے، جبارین ایک قبیلہ تھا بڑا لمبا چوڑا، وہ قبیلہ جو تھا بڑا طاقتور لمبا چوڑا. تو جب بنی اسرائیل جہاد کے لیے نکلے ان کو پتا چلا ان کی جسامت کے بارے میں. بنی اسرائیل ایسی قوم کہ آپ سمجھ لیں دن رات وہ معجزات کا مشاہدہ کر رہے ہیں پھر بھی ان کے دل میں یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تھی. وہ نہیں یہ یقین کرتے تھے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا پراست ہوگا. دن رات آیات کا وہ مشاہدہ کیا کرتے تھے. تو جب حضرت موسیٰ نکلے
جبارین سے جہاد کرنے کے لیے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر. تو جب میدان تیہ میں ان کی قوم پہنچی اور ان کو خبر ملی کہ جبارین کی جسامت تو بڑی لمبی چوڑی ہے، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کہ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کے خدا دونوں مل کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں. اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی. مگر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسے جانثار غلام عطا فرمائے. ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو جب غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر عام ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو آقا کریم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم سے عرض کیا تھا کہ حضور آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں منظور ہوگا. ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے کہ جائیے آپ اور آپ کا خدا لڑیے، بلکہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو قسم خدا کی بغیر سوچے ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے. یہ آقا کریم کے جانثار غلام. اسی وجہ سے نا دیکھتے ہی دیکھتے ایک صدی کے اندر معلوم دنیا کے اکثر حصے پہ آپ کے غلاموں کا پرچم لہرانے لگ گیا اور آپ کے زیر نگی ہو گیا. تو کیا اتباع کا انداز تھا صحابہ کرام کا. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جائیے آپ اور آپ کا خدا لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھ کر کے انتظار کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ پاک نے عذاب نازل کیا، میدان تیہ میں وہ بھٹکتے رہے سالوں تک. لیکن اس بھٹکنے کے دنوں میں بھی جب وہ نہیں نکل سکے میدان تیہ سے، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر کتنے انعامات کیے کہ رات میں نور کا ستون اللہ پاک میدان پہ ظاہر فرما دیتا تھا کہ جس کی وجہ سے روشنی رہتی تھی. ان کے کپڑے میلے کچیلے نہیں ہوتے تھے، یہ سب معجزات. ان کے بدن میلے کچیلے نہیں ہوتے تھے. کھانے کے لیے من و سلوا دیا. جب یہ پانی کی قلت ہوئی تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک پتھر پہ جب اپنی عصا ماری تو اس سے کئی چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ. تو یہ سمجھے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. اور ایک اور بات بتاؤں، ایک اور معجزہ، بات جب چل پڑی ہے تو سن لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے باہر نکلنے لگ گئے اور یہ پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ دھمکا، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر، اور سامنے دریا ہے، دریائے نیل، تو انہیں لگا کہ اگر ہم اسے پار نہیں کر سکتے تو فرعون کی جو فوج ہے وہ فوج ہمیں مار ڈالے گی، اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو دریا ہمیں مار ڈالے گا. مگر اللہ پاک نے کرم فرمایا اور حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے یہ معجزہ ظاہر ہوا. فرمایا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی تم یہ دریا پہ مارو. انہوں نے جب لاٹھی دریا پہ مارے تو 12 راستے بن گئے. کتنے راستے؟ 12 راستے. اور 12 قبیلے 12 راستوں سے گزرنے لگ گئے. اب یہ واضح نشانی ہے. دریا کا پھٹ جانا، راستہ ظاہر ہو جانا، یہ کوئی کم، یہ بہت بڑی نشانی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں، اسی سے وہ پار ہو رہے ہیں. لیکن ذرا ان کی بے یقینی ملاحظہ کریں، ان کے دل میں اذعان کی دولت کتنی کم تھی اور حضرت موسیٰ پر ایمان ان کا کتنا کمزور تھا. یہ آپ ملاحظہ کریں کہ جب وہ جانے لگ گئے تو وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ ہم تو صحیح سلامت پار ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بھائی بندو صحیح سلامت پار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ہم کو کیا پتا. اس لیے کہ ایک راستہ بنا ہے، بیچ میں پانی کی دیوار ہے، پھر راستہ بنا ہے، پھر پانی کی دیوار ہے، تو اب آر پار تو نظر نہیں آ رہا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس سلامت پار ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنی قوم والے وہ لوگ سلامتی کے ساتھ پار کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. لہٰذا آپ اس کا بھی کوئی انتظام کر دیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں کہ ہاں وہ صحیح سلامت پار ہو رہے ہیں. یہ بے یقینی کی کیفیت، یہ ان کے ایمان کی کمزوری. بھائی تم
نے دیکھا کہ دریا پھٹ گیا، راستے بن گئے. جب تمہارے لیے اللہ پاک نے بنا دیا تو تمہارے جو دوسرے قبیلے والے ہیں ان کے لیے بھی بنایا ہوگا. لیکن نہیں، حضرت موسیٰ نے پھر اپنی عصا کو مارا تو جھروکھے بن گئے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہاں چلے. یہ بھی اللہ پاک کا ایک معجزہ، یہ بلکہ نبی حضرت موسیٰ کا معجزہ جو اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں پر ظاہر فرمایا. تو کئی معجزات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمائے. انہی میں سے اللہ پاک فرماتا ہے یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کی. اور کفار و مشرکین کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہو، کہتے ہو کہ مکہ کے سامنے سے پہاڑ جو ہے کھسکا دیے جائیں، زمینوں کو قابل زراعت بنا دیا جائے، دریا روا کر دیا جائے، یا کم سے کم آپ اپنے لیے دعا کریں کہ آپ کو اللہ پاک سونے کا محل دے دے، کوئی باغ دے دے کھجوروں کا. تم اس قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہو. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے بڑے بڑے معجزات بنی اسرائیل کو دکھائے ہیں، ان کے سامنے ظاہر کیے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک معجزہ دیکھتے اور ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ پھر دوبارہ وہ ہم سے روگردانی کر بیٹھتے تھے. قبطیوں کے سامنے کئی معجزات ظاہر فرمائے، فرعون اور اس کی قوم کے سامنے، لیکن انہوں نے بھی ایمان نہیں لایا، آخر میں وہ غرق آب کر دیے گئے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے، میری یہ سنت ہے کہ اگر میں فرمائشی معجزات ظاہر کروں، پھر اس کے بعد اگر وہ قوم اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائے تو پھر ایسی قوم کی ہلاکت اور تباہی یقینی ہوتی ہے. میں تمہارے اوپر رحمت کر رہا ہوں کہ تمہاری فرمائشی معجزات کو ظاہر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے علم میں تم دیکھو گے اور پھر کہہ دو گے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو، اور اس کے بعد پھر ہماری تقدیر کا فیصلہ تمہارے اوپر ہو چکے گا اور ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں، فرصت دے رہے ہیں، ڈیل دے رہے ہیں، ایمان لے آؤ. اور اللہ رب العزت کی اس رحمت کا کیا اثر ہوا اور فرمائشی معجزات ظاہر نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد پورا عرب جوق در جوق آقائے کریم کے دامن سے وابستہ ہونے لگے. اگر یہ معجزات ظاہر کر دیے جاتے اور وہ نہیں لاتے اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق تو پھر اس کے بعد تو ہلاکت تو یقینی تھی. تو یہ اللہ رب العزت کے بیان کا مقصود ہے کہ میں نے 9 واضح معجزات. ابھی جو ہم نے اتنے سارے معجزات آپ کے سامنے بیان کیے نا، جو 9 سے یقیناً زیادہ ہیں، مفسرین نے فرمایا کہ انہی میں سے 9 معجزات مراد ہیں، انہی میں سے 9 معجزات. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو 9 معجزات اللہ پاک نے بیان فرمائے، اس سے یہ 9 معجزات مراد ہیں کہ ید بیضا، قبطیوں پر قحط کا آنا، سمندر کو چیرنا، قبطیوں پر طوفان بھیجنا، ان پر ٹڈیاں بھیجنا، ان پر جوئیں بھیجنا، مینڈک بھیجنا اور خون بھیجنا. یہ انہی سارے معجزات میں سے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. اور جو کئی مفسرین کے اقوال ہیں، انہی ساروں میں سے 9 معجزات انہوں نے گنائے ہیں. لیکن حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک جو ترمذی کے اندر ہے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو 9 نشانیوں کا بیان ہے اس سے 9 معجزات مراد نہیں ہے، 9 معجزات مراد نہیں ہے جو ان کے اوپر طوفان آنا، ٹڈیاں، مینڈک، خون، جوئیں، وہ مراد نہیں ہے. حضرت صفوان بن عسال کی روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے مراد 9 احکام ہیں جو اللہ پاک نے حکم دیے تھے بنی اسرائیل کو. وہ حدیث سنیں. حضرت صفوان بن عسال روایت کرتے ہیں کہ ایک بار 2 یہودی آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا، یہ مدینے میں ظاہر یہودیوں کی آبادی تھی، تو ایک یہودی نے دوسرے سے کہا کہ چلو ہم اس آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے جو نبی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات ہے، کون سی 9 نشانیاں مراد ہیں؟ کیونکہ وہ جو تھے اہل کتاب تھے،
ان کو پتا تھا، توریت ان کے پاس تھی، وہ پڑھتے تھے، ان کو یہ سمجھ تھا، اس بات کی سمجھ تھی کہ اللہ پاک نے کیا کیا احکام نازل کیے، کیا کیا معجزات نازل کیے. تو انہوں نے کہا، ایک یہودی نے دوسرے سے کہ چلو پوچھتے ہیں اور پھر ہم ان کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں، کہ کون سی 9 نشانیاں ہیں. تو دوسرا یہودی کہتا ہے کہ ان کو نبی مت کہو، ورنہ اگر ان میں سے کسی نے سن لیا تو ان کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی. آنکھیں 4 ہونا مطلب کہ وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ یہودی بھی ہمارے نبی کو سچا مان رہے ہیں. حالانکہ وہ مانتے تو تھے، لیکن کہا کہ کہو مت ورنہ ان کو نہ پتا چلے کہ ہم کو ان کی حقانیت کا علم ہے، ان کو نہ پتا چلے کہ ہمیں پتا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ یہودی نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جب اللہ پاک نے بیان کر دیا تو ہم کو تو پتا، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پتا ہے کہ یہودیوں کو پتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. وہ کہے چاہے نہ کہے، دشمنی کرے، کچھ بھی کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں پتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، یہ جو یہودی ہیں اے میرے محبوب تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ وحی موجود ہے اور وحی کی روشنی میں پہچانتے ہیں. بیٹے کے بارے میں کوئی ایسا مضبوط ثبوت تو ہے نہیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، مطلب وہی تو نہیں آئی ہے نا. بیوی نے بتایا کہ بیٹا ہے، لیکن ہمارے نبی حق پر ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ پاک نے توریت کے اندر بیان کیا ہے جو آسمانی کتاب ہے، تو اس سے بڑا ثبوت تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس یہودی نے کہا کہ مت کہو، ورنہ یہ سن لیں گے تو یہ جو ہے خواہ مخواہ زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم بھی ان کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں. تو وہ دونوں پہنچے آقا کریم کی بارگاہ میں اور پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات میں کون سی 9 نشانیاں مراد ہیں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 9 آیات یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پہلا حکم. شرک نہ کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اللہ پاک نے ہر زمانے میں ہر نبی کو، ہر رسول کو یہی حکم نازل کیا. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے اے محبوب تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے، ہر رسول کی جانب میں نے یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا فقط میری عبادت کرو. یہ تو اصل الاصول ہے نا، یہ بنیاد ہے جو تمام انبیاء میں مشترک ہے. یہ عقیدہ، ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے. آج کل بڑا اس بات کی بحث زوروں پہ ہے کہ سب سے پرانا دھرم کون سا ہے، پرانا مذہب کون سا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہ انسانیت کی تاریخ جتنی پرانی ہے ہمارا مذہب اسلام بھی اتنا ہی پرانا ہے. پہلے انسان حضرت آدم آئے تو یہی مذہب لے کر کے آئے. کہہ لیں کہ ہمارا جو یہ اسلام ابھی ہمارے سامنے ہے یہ لیٹسٹ اس کا ورژن ہے، جو زمانے کے اعتبار سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے یہی عمل کرنے کے قابل ہے، اسی کو عمل کرنے کا حکم ہے. باقی اسلام یہ وہ دھرم ہے، یہ وہ مذہب ہے جس کو دنیا کا پہلا انسان جب دنیا پہ آیا تو اسی مذہب کو لے کر کے آیا. تو اصل سناتن دھرم تو ہمارا اسلام ہے. مطلب لغوی اعتبار سے سناتن مطلب پرانا، مطلب پرانا دھرم ہمارا اسلام ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن ان کا کردار کیسا تھا یہودیوں کا؟ جب وہ پہنچے مکہ، آقا کریم اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو بھڑکانے کے لیے کہ چلو مدینہ میں حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کر دیں گے. جب یہودی گئے اور یہودیوں کے علماء گئے تھے
جن کو کتاب کا علم تھا، جو توریت پڑھتے تھے، علماء گئے تھے، تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ ہمیں کیا پتا کہ آپ ہماری مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے، آپ دھوکہ نہیں دیں گے کیا، ہمیں اس بات کا یقین ہو۔ کیسے یقین ہو؟ ان کی تو پوری تاریخ دھوکے سے عبارت ہے، دنیا کی سب سے دھوکے باز قوم یہودی ہے۔ یہ مدینہ کے اندر اسلام کی آمد سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اسلام مطلب آقائے دو جہاں کی بعثت سے پہلے وہ یہی کرتے تھے نا کہ اوس و خزرج کو لڑاتے رہتے تھے۔ اوس کے پاس جاتے اور کہتے کہ تم لڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں، خزرج کے پاس جاتے تم لڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دونوں بھائی 200 سال سے لڑا کے رکھا تھا اور وہ اپنا ہتھیار بیچتے تھے۔ آج بھی وہی حال ہے، آج بھی وہی حال ہے۔ تو یہ قوم شروع سے دھوکے باز قوم ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہو تمہارے اوپر کہ اگر ہم باہر سے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں تو تم اندر سے بھی ہمارا ساتھ دو گے اور حملہ کرو گے؟ تمہاری تو تاریخ ہے دھوکے بازی کی، ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم ہمارا ساتھ دو گے؟ تو یہودیوں نے کہا جو ان کا وفد گیا تھا کہ بتاؤ کیا ہم ایسا کریں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے؟ تو مشرکین نے کہا کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تم ہمارے لات و حبل کو سجدہ نہیں کرو گے، لات و حبل کو سجدہ نہیں کرو گے، یعنی ان کے جو بت تھے۔ ذرا غور کریں، وفد جو گیا ہے وہ یہودیوں کے علماء گئے، توریت پڑھنے والے گئے، ان کو پتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ایک خدا کا پیدا کیوں عبادت کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا۔ آج بھی یہودیوں میں ایک طبقہ موجود ہے جس کو یونیٹیرین کہا جاتا ہے، جو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے خلاف دشمنی میں، آقائے دو جہاں اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں وہ اتنے گرے ہوئے تھے کہ انہوں نے مشرکین کے اس مطالبے کو مان لیا اور ان کے لات و حبل کے سامنے سجدے میں گر گئے یہودی۔ یہ حال تھا ان کا۔ اسی وجہ سے آج جو ہے نا، آج بھی مشرکین کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ کیونکہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ ہے پہلی نشانی، پہلا حکم۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ دوسرا حکم۔ تیسرا حکم ہے جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ ایک اور حکم ہے کہ چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی بے قصور کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کر دے، یہ بھی اللہ کا ایک حکم، یعنی کہ کسی بے قصور کو مقدمے میں فالتو میں نہ پھنساؤ۔ ذرا سا براڈ میننگ میں لے تو مانا ہوگا کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ نہ کرو، اور یہ ان پر بھی حرام تھا، ہمارے اوپر بھی حرام ہے، سمجھ رہے؟ جھوٹا مقدمہ کرنا۔ اور آج اگر ہم مقدمہ کرنے پہ جائیں تو ہماری یہ بیوقوفی کی تو سب سے بڑی نشانی ہے۔ اپنے معاملات کو ہم خود سلجھائیں، بیٹھ کر کے سلجھائیں، تصفیے سے سلجھائیں، پتہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کا حال کیسا ہے، تو پھر کیوں مقدمہ نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن کو تہمت نہ لگاؤ، میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور اے یہود تم ہفتہ کے دن حد سے نہ بڑھو، ہفتہ کے دن، سنیچر کے دن، کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ سنیچر کا احترام کرنا ہے، یہ شکار نہیں کرنا ہے۔ پھر بھی وہ مچھلیوں کا شکار کر لیا تھا انہوں نے، بنا کر کے ایک حوض بنا لیا اور دریا سے راستہ بنا دیا، اور وہ ایسا کیا کہ جب وہ مچھلیاں دریا سے آتی اس راستے سے حوض میں آ کر قید ہو جاتی، اور پھر اس کو اتوار کے دن پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کے دن تھوڑی پکڑا ہے، ہم نے تو اتوار کے دن پکڑا ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ شکار یہی ہے کہ اس کو قید کر لو، مطلب کھا جانا اور چٹ کر جانا، یہی شکار ہے۔ اگر کوئی آج شکار کرے اور ایک ہفتہ بعد کھائے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مطلب کیسی قوم تھی ذرا اندازہ کریں۔ تو وہ ایسا کرتے تھے، اللہ پاک نے کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا، بندر۔
قردۃ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب آقائے دو جہاں نے یہ 9 احکام بیان کیے تو ان دونوں یہودیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب گواہی دیتے ہو تو تم ایمان کیوں نہیں لے آتے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمارے جو سردار ہیں نا، یہودی سردار، وہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے، لہٰذا ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ یعنی کہ اس حدیث سے، جو ترمذی کی حدیث ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہودیوں کے جو امیر لوگ تھے اس وجہ سے ایمان نہیں لے آتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے کہ دولت میں کمی نہ ہو جائے، نذرانہ ملنا نہ بند ہو جائے۔ جو ان کے علماء تھے، راہب تھے، وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے کہ نذرانہ ملنا نہ بند ہو جائے، اور جو غریب اور کمزور بیچارے تھے وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے کہ کہیں طاقتور ہم کو قتل نہ کر دیں۔ اسلام کی حقانیت کا اس سے بڑا اور کوئی نہیں ثبوت ہو سکتا۔ یقیناً ہمارا مذہب اسلام حق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں بیان کی، عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، کہ جاؤ پوچھ لو بنی اسرائیل سے۔ کفار و مشرکین سے بھی خطاب ہو سکتا ہے، جو عقائد دو جہاں کے زمانے کے کفار تھے، مشرکین تھے، ان سے خطاب ہو سکتا ہے کہ جاؤ پوچھ لو بنی اسرائیل سے، ان کے پاس کتاب ہے، توریت ہے، اور تمہاری تو بڑی بنتی بھی ہے، جاؤ پوچھ لو ان سے، اے مشرکین پوچھو، وہ بتا دیں گے کہ قرآن میں جو نشانیاں عقائد دو جہاں نے بیان کی ہیں بغیر پڑھے ہوئے، آپ تو امی تھے، کبھی پڑھا نہیں، اور یہ ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ توریت پڑھ کر کے آپ کو یہ باتیں پتہ ہے، آپ نے کسی شاگرد کے، کسی استاذ کے سامنے نہیں پڑھا، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ جو ہے کسی استاذ سے سن کر کے یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی آج تک کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ عقائد دو جہاں نے کسی استاذ سے نہ تو پڑھا، نہ تو آپ لکھنا آپ نے سیکھا، کہیں نہ پڑھنا سیکھا، اس کے باوجود یہ سٹیک خبریں بتانا بنی اسرائیل کے بارے میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عقائد دو جہاں اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کے پاس قرآن جو آتا ہے وہی کی شکل میں جبریل امین لے کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، جاؤ جا کر پوچھ لو اگر شک ہو تو، کہ یہ تم کو شک ہے نا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پوچھ لو یہ جو 9 نشانیاں میں بیان کر رہا ہوں کیا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، کہ اور یہ بھی پوچھ لینا، وہ بتائیں گے، اور ہم تم کو پہلے ہی بتا دے رہے ہیں کہ جب موسیٰ یہ نشانیاں لے کر کے فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے کہا اے موسیٰ میں تم کو مسحور سمجھتا ہوں۔ مسحور، اور مسحور کی ایک تفسیر علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ مسحور ساحر کے معنی میں ہے، یعنی جادوگر۔ جب فرعون نے دیکھا حضرت موسیٰ کا ید بیضا، ان کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، تو کہا کہ میں تم کو جادوگر سمجھتا ہوں۔ تو انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، علماء فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ مسحورا سے مراد ہے ساحرہ۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تم کو جادوگر سمجھتا ہوں، سب جادو دکھا رہے ہو تم، اسی وجہ سے تو کئی ہزار جادوؤں کو جمع کر لیا تھا، اور جو سب کے سب آخر میں یہ نعرہ مستانہ لگانے لگ گئے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اور ایک روایت یہ بیان کی ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے، کہ مسحورہ جو ہے مسحور کے ہی معنی میں ہے، اور مسحور کا معنی ہوتا ہے جس پر جادو کا اثر ہو گیا، آسیب زدہ، جس پر جادو کا اثر ہو۔ ہمارے آقا کو بھی وہ کہتے تھے، جو مشرکین تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی ان پر جادو ہوا ہے یہ کہتے تھے۔ یعنی کہ یہ کتنی یہ ویرودھا بھاشی والی بات ہے کہ جو جادوگر ہے اسی پر جادو کا بھی اثر ہو جائے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ تو انبیاء کرام کو ایسا کہنے کی ریت صرف 1400 سال پہلے ہمارے آقا کے ساتھ نہیں کفار و مشرکین نے اپنائی، بلکہ شروع ہی سے ہر زمانے میں جب انبیاء آئے ہدایت کے ساتھ، حقانیت کے پیغام کے ساتھ،
تو کہا، کسی نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کے اوپر جادو ہوا ہے. حالانکہ دونوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے نا، یا تو جادوگر ہوگا یا تو جادو ہوا ہوگا. مطلب دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ یہ خود ان کے کنفیوژن کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ حق کو سمجھنے میں اور جاننے میں کتنے کنفیوزڈ تھے کہ کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی آصف زدہ کہہ رہے ہیں کہ انہی پر جادو ہوا پڑا ہے. تو فرعون نے بھی کہا کہ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ تم کو مسحور یعنی تم کے اوپر جادو ہوا ہے، میں تم کو ایسا سمجھتا ہوں. اور کچھ علماء نے وہی تفسیر بیان کی کہ ساحرہ، جادوگر میں تم کو سمجھتا ہوں، تبھی یہ سب شعبدے دکھا رہے ہیں. اب یہ آیت نمبر 101 تو مکمل ہو گئی آج کی تفسیر. انشاءاللہ باقی باتیں اسی حوالے سے ہیں. 102 اس کے بعد حضرت موسیٰ کا جواب جو تھا، اور پھر جو معاملات ہوئے وہ واقعات اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، اور 10:30 بھی بج چکا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے بھی کچھ ایک باتیں عرض کروں گا، لیکن وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے. کئی سارے لوگ آتے ہیں اور ان کو کئی کام بھی ہوتا ہے جانا. ہم انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ ذرا حاضرین کی کثرت کے لیے، حاضرین کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، اضافے کے لیے کوششیں کریں، لوگوں کو پیغامات دیں کہ وہ آئیں. یقین جانیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے آنے کی وجہ سے آیا، سنا، عمل کیا، تو صرف اس کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ وقت کی قلت ہے، ورنہ استقبال رمضان کے عنوان پہ کچھ ایک باتیں ہم ضرور آپ کے سامنے عرض کرتے، لیکن انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے. اگلی نشست میں ہم اسی عنوان پر کچھ باتیں عرض کریں گے آپ کے سامنے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کا مزدہ عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی ٹائمنگ